فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس وَإِذِ تَسْقَى موسیٰ، یہاں سے آگے 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادلوں کا سایہ کیا، آسمان سے من اور سلوہ ان کے لیے اتارا۔ تو پانی کا انتظام کیسے ہوا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی مانگا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی کو ایک پتھر پر مارو۔ انہوں نے مار دیا تو اللہ نے اس پتھر سے 12 چشمے پانی کے جاری فرما دیے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلے کے لیے الگ الگ اللہ تعالیٰ نے چشمہ جو ہے وہ جاری فرمایا۔ اب دیکھیں یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ آسمان سے پانی برسائے، زمین سے نکالے یا پتھروں سے نکالے، وہ مالک ہے، قادر ہے ہر چیز پر۔ بعض لوگ ہیں جن کو نیچری کہا جاتا ہے، یہ معجزات کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پتھروں سے پانی نکلے؟ اصل میں عصا جو تھا اس سے مراد ہدایت کی باتیں تھیں، اور پتھر سے مراد بنی اسرائیل کے پتھر دل تھے، اور جو چشمے جاری ہوئے اس سے مراد ہدایت کے چشمے تھے، پانی کے چشمے نہیں، کیونکہ عقل میں نہیں آ رہا۔ حالانکہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے، اگر عقل میں آ جائے تو معجزہ ہوا ہی کیا۔ تو بہرحال ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اللہ اپنی ربوبیت، اپنی قدرت کا اظہار اسی طرح فرماتے ہیں تاکہ بندوں کو پتہ چلے کہ کوئی ہے جو قانون کے خلاف بھی کر سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کھاؤ پیو لیکن تم نے فساد نہیں پھیلانا اور کوئی نافرمانی نہیں کرنی۔ آگے پھر بنی اسرائیل نے اپنی ہٹ دھرمی کا اظہار کیا۔ وہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم سے ایک جیسا کھانا نہیں کھایا جاتا، روزانہ من اور سلوہ بس یہی کھاتے رہیں، بلکہ وہ جو مصر میں پیاز کھاتے تھے، سبزیاں کھاتے تھے، تو وہ والی چیزیں ہمیں چاہیے۔ اب ظاہر صحرا میں تو سبزی نہیں اگتی، تو کہنے لگے فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے یہ دعا مانگے کہ ہمارے لیے زمین سے ترکاریاں اگائے، سبزیاں اگائے، پیاز ہو، لہسن ہو، یہ ساری چیزیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، ارے یہ کیسی بات کر رہے ہو کہ اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر تم ادنیٰ سے اس کو بدلنا چاہتے ہو، کیسی عجیب بات ہے۔ خیر اللہ پاک نے فرمایا اہبطوا مصر، کہ تم اس شہر میں چلے جاؤ جہاں عمالقہ قوم سے ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تھا، وہاں تمہیں سب کچھ ملے گا۔ پھر فرمایا ضربت علیہم الذلہ، ان کے اوپر اللہ نے ذلت کو، مسکنت کو مسلط کر دیا۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے ان کے اس عمل کی وجہ سے۔ اور یہ ہوا کیوں کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انہوں نے انبیاء کو بغیر حق کے قتل کیا۔ دیکھیں نبی کا قتل تو قتل ہی ہوتا ہے، تو بغیر حق کا کیا مطلب یہ کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، انہوں نے ایسے ہی قتل کر دیا۔ اور ایک معنی یہ بھی اس کا ہو سکتا ہے کہ بغیر حق کا، کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا رہے تھے اللہ کے حکم سے، اگر وہ چل جاتی تو وہ حق والا قتل ہوتا، اور یہ ناحق تھا کہ اللہ کا کوئی حکم ہی یہاں پر نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک تو نبی کا قتل، اوپر سے وہ بھی بغیر حق کے، یہ کتنی بری بات تھی۔ اور یہ وہی بنی اسرائیل ہیں جو آج بھی اپنی اس روش پر قائم ہیں۔ انہوں نے انبیاء کی توہین کا بیڑا اٹھا رکھا تھا اس زمانے میں بھی، اور آج بھی دیکھ لیں یہی لوگ ہیں جو نبیوں کے کارٹون بناتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو انبیاء علیہ السلام پر فلمیں بنا دیتے ہیں، ان کی تصویریں بنا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی وہی توہین ہے جو یہ پہلے بنی اسرائیل کر رہے تھے، آج بھی یہود اور نصارہ یہ بنی اسرائیل کا بچا ہوا حصہ ہے، یہ اپنی اسی روش پر قائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، ان پر اللہ کا غضب ہوا، ذلت مسلط کی گئی، وجہ یہی ان کی حد سے بڑے ہوئے کام تھے جو یہ لوگ کرتے رہے، یعنی نبیوں کی شان میں گستاخیاں اور اللہ کی ناشکری اور اس کے احکامات سے منہ موڑتے رہنا۔